معاشرے میں ڈاکٹر بہت ہیں، انجینئر بہت ہیں، آج میرے سماج کے اندر مالدار بہت ہیں، مگر انسان نہیں ہے۔ ڈاکٹر بہت ہیں، انسانوں کی کمی ہے، انجینئر بہت ہیں مگر انسانوں کی کمی ہے، مالدار بہت ہیں مگر انسانوں کی کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بندہ جھونپڑی میں رہتا تھا تو جھونپڑی کے اندر ایک اچھا انسان رہتا تھا، قوم کا ہمدرد رہتا تھا، قوم سے پیار کرنے والا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج 10 مالہ بلڈنگ کے اندر کروڑوں کی بلڈنگ بنانے کے بعد اس کے اندر درندہ رہتا ہے، اس کے اندر قوم کا ہمدرد نہیں ہے۔ آج کیا ماحول ہے؟ شباب ہے، شراب ہے، موج مستی ہے، راتوں رات ڈی جے باجے گانے بجا کر پڑوسیوں کی نیند حرام کرتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو زمانہ کہتا ہے آج محلوں کے اندر انسان نہیں بلکہ درندے رہتے ہیں۔ کتنے مالدار ایسے ہیں انہوں نے راتوں رات پٹاخے پھوڑ کر، راتوں رات ڈی جے باجے بجا کر دل کے مریضوں کو موت کے گھاٹ پورا اتار دیا۔ تو پتا چلا میرے عزیز آج محلوں کے اندر، آج مکانات کے اندر انسان بہت کم ہے، درندے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا، میں تمہید بول رہا ہوں۔ آج ڈاکٹر بہت ہیں مگر انسان کم ہے۔ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، آپ کی توجہ نہ ہٹے۔ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر بہت ہیں، انسان کم ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے آپ، ایک بندہ MBBS کی ڈگری لے کر میرے سماج کے اندر آتا ہے اور سماج کے اندر آنے کے بعد قوم کی سیوا کرنے وہ بیٹھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ میری بات سے ایگری کریں گے، وہ ڈاکٹر کس طرح کی دوائیاں لکھتا ہے، اسے 10 سال کا تجربہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ 10 روپے کی گولی میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ 10 طرح کے ٹیسٹ اس کو لکھتا ہے۔ یہ ٹیسٹ تمہیں کرانا ہے، یہ والا ٹیسٹ تمہیں کرانا ہے، کیونکہ شام کو پیتھولوجی سے اس ڈاکٹر کو دلالی ملنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سماج کا ڈاکٹر، اللہ اکبر، یہ جانتا ہے کہ 10 روپے میں بندہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 10 طرح کی ٹیبلٹ اس کو لکھ کر کے دیتا ہے۔ یہ پین کلر ہے، یہ گیس کی دوائی ہے، کیونکہ شام کو میڈیکل سے اس کو دلالی ملنے والی ہے۔ میرے عزیز آج ڈاکٹر بہت ہیں مگر انسان نہیں ہے۔ ذرا ذہن قریب کیجئے گا، ایک غریب بندہ ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور جا کر کے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری بیوی حاملہ ہے، آپ میری بیوی کی ڈیلیوری کرا دیجئے، نارمل ڈیلیوری کرا دیجئے، میں غریب ہوں، میرا کمانے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے کہا میری بیوی کی نارمل ڈیلیوری کرا دیجئے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اللہ اکبر، جو میں نے 50 لاکھ روپے اپنی پڑھائی پر خرچ کیے ہیں، اب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جو میرا پلان ہے 5 ایکڑ زمین میں مکان بنانا ہے اور مجھے اوٹی کمپنی کی گاڑی خریدنی ہے، وہ مکان کہاں سے آئے گا؟ وہ گاڑی کہاں سے آئے گی؟ میرے عزیز پھر وہ ڈاکٹر سچائی کا لباس اتار کر جھوٹ کا لباس پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کا آپریشن ضروری ہے، اگر آپریشن نہ ہوا بچہ مر جائے گا، آپریشن نہ ہوا تمہاری بیوی مر جائے گی۔ وہ غریب انسان اپنا مکان گروی رکھ کر 50,000 روپے اس ڈاکٹر کو پھینک چڑھاتا ہے، اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو زمانہ چیخ کر کہتا ہے یہ ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا پیار ہو، انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں غریب کی ہمدردی ہو، انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا پیار ہو۔ اللہ اکبر۔ غریب کا
مگر انسان نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کام کی بات کر رہا ہوں؟ ذرا سبحان اللہ بولیے اور محبت سے بول دے پورا مجمع سبحان اللہ. آپ آ کے بولیے سبحان اللہ. اور سنیے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں. آج ڈاکٹر ہیں مگر انسان نہیں ہے, وکیل بہت ہیں مگر انسان نہیں ہے. رشوت لے کر کے غریب کو قید میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. آج پولیس والے بہت ہیں مگر انسان نہیں ہے. مالداروں کو چھوڑا جاتا ہے, غریب کو پکڑ لیا جاتا ہے. میرے عزیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت 1400 سال پہلے یہی پیغام لے کر کے آئے تھے. آپ نے مکے والوں کو, مدینے والوں کو بس ایک پیغام دیا, اچھے انسان بن کے جیو, غریبوں کی ہمدردی کرو. کیونکہ اچھا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو زمانہ بدلتا ہے, تاریخ بدلتی ہے, لیکن اچھے انسان کو ساری دنیا کل بھی یاد کرتی تھی, آج بھی یاد کرتی ہے. آج اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. میرے بھائی, میرے مصطفیٰ یہی پیغام دینے آئے تھے. دیکھیے انسان بنانے کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے جلسے کے اندر, میڈیکل کالجز کے اندر پیسہ کمانا پڑھایا جاتا ہے. لیکن میرے جلسے میں, میری محفل میں, اللہ کے رسول کی آمد میں ہمیں انسان بنانے کا طریقہ یا تو مسجد سے ملتا ہے یا مدرسے سے ملتا ہے. آج ضیاء الرحمن نعیمی جو پیغام آپ کو دے رہا ہے, بس اتنی گزارش ہے کان کھول کے توجہ سے سن لیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین بتایا, جو اسلام بتایا, جو ہمیں اچھا انسان بنایا. ذرا پہلی حدیث پاک سنیے, آپ اندازہ لگائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بس میں ہدایت نے ہمیں کس طرح سوارنا چاہا اور ہمیں انسان بنانا چاہا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے. اور سنیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ایک ایک بندہ توجہ سے سنیے گا. بخاری کی حدیث پاک, آقا نعمت فرماتے ہیں ایک بدکار عورت, ایک بد چلن عورت راستے سے گزر رہی تھی. بد چلن عورت ہے, بدکار ہے, راستے سے گزر رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ایک کنویں کے پاس اس عورت نے دیکھا ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. آقا کہتے ہیں وَيَطُوفُ بِبِئْرٍ قَدْ ابْتَلَعَ لِسَانُهُ مِنَ الْعَطْشِ. ایک کتا کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے, اس کتے کو پیاس لگی ہے, اس کتے کو پیاس کی شدت ہے. وہ کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اس بدکار بد چلن عورت نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے. دیکھیے انسان ہمیں کیسے بنایا جا رہا ہے. آقا کہتے ہیں اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اتارنے کے بعد اس کو کنویں کے اندر ڈالا. جتنا پانی اس کے دوپٹے سے لگا اس نے باہر نکالا, کتے کے منہ میں نچوڑا, کتے کو پانی پلایا, بار بار ڈالتی رہی اور پانی نکالتی رہی, کتا پانی پیتا رہا. حضور کہتے ہیں اس عورت نے بد چلن بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا. حضور کہتے ہیں صحابہ سے اللہ رب العزت نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کو جنتی بنا دیا, اس عورت کو جنتی بنا دیا. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھے اگر بندہ کتے کو پانی پلا دے تو حضور کہتے ہیں اللہ اسے جنتی بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے جس کے دل میں ہمدردی ہو, جس کے دل میں پیار ہو, چاہے جانوروں کا ہو چاہے چرند پرند کا ہو, اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. آپ بتائیں میرے عزیز اگر کتے کو پانی پلانے سے ایک بدکار
آتی ہے تو اگر کسی غریب کے منہ میں تو نے لقمہ ڈال دیا تو اللہ تجھے کتنا بڑا مقام جنت کے اندر عطا فرمائے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ. جس کی سمجھ میں آ رہی ہو تقریر ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ بولے. میں سمجھا رہا ہوں, سنیے گا غور سے اور ایک ایک جملے پر توجہ دیجئے گا. اللہ اکبر. آقا نعمت فرماتے ہیں اس عورت کو اللہ نے جنتی بنا دیا. دوسری حدیث سنیے, اسی کے نیچے بخاری میں ہے, ایک عورت نے بلی پالی, اس بلی کو باندھ دیا, کھانا پانی دیا نہیں, حتی ماتت. آقا کہتے ہیں یہاں تک کہ بلی مر گئی, بلی کو باندھا, عورت نیک تھی لیکن کھانا پانی نہ دینے کی وجہ سے بلی کا انتقال ہو گیا. آقا کہتے ہیں اُذِبَتْ اِمْرَاتٌ فِي ہِرَّةٍ, کہ بلی کو مارنے کی وجہ سے, بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا اگر ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلائے اللہ اسے جنتی بنا دے. ایک نیک عورت اگر بلی کو بھوکا پیاسا رکھے اور وہ بلی مر جائے تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے. میرے عزیز, یہی تو اسلام ہے, یہی تو دین ہے. آپ سمجھیں اگر اپنی زندگی کو صحیح سلامت گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی مدینے والے کی زندگی سے جوڑ دیں. اللہ نے چاہا تو زندگی بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. ایک حدیث اور سنیے, آقا نعمت کہتے ہیں رأیت رجلا یتکلم فی الجنہ, میں نے ایک بندے کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا. ہاتھ اٹھا کے بولے کہاں دیکھا؟ جنت کے اندر. عمل سنیے گا, حضور کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر ایک بندے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. عمل کیا تھا؟ کیا نمازیں زیادہ تھی, کیا روزے زیادہ تھے, کیا صدقہ و خیرات زیادہ تھا, کیا زکات زیادہ دی تھی؟ آقا نعمت کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا. عمل سنیے گا غور سے, حضور کہتے ہیں راستے میں ایک پیڑ گر گیا اور نکلنے والوں کو پریشانی ہوتی تھی. حضور کہتے ہیں قطعها من ظہر الطریق, اس بندے نے پیڑ کو کاٹ کر راستے سے ہٹا دیا تاکہ بندوں کو پریشانی نہ ہو, تاکہ بندوں کو تکلیف نہ ہو, اللہ کے بندوں کو پریشانی نہ ہو. آقا نعمت کہتے ہیں اس نے پیڑ کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ تکلیف نہ ہو. اس عمل کی وجہ سے اس نیکی کا صلہ یہ ملا. حضور کہتے ہیں میں نے اسے جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا, میں نے اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. میرے عزیز, اگر راستے سے بندہ کوئی چیز ہٹا دے اللہ اسے جنتی بنا دے. یہ پہچان ہے اچھے انسان کی. انسان بنیے, تکلیف مت دیجئے. آج میرا معاشرہ پتہ کیا ہے, ہر ایک بندہ دوسرے سے پریشان ہے, پڑوسی سے پریشان ہے, رشتہ دار سے پریشان ہے. آج تقریر غور سے سن لیجئے. آقا نعمت کہتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے, اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. میرے عزیز, زمانہ کسی کو بہتر کہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں جو مالدار ہے وہ بہتر ہے, جس کا بنگلہ وہ بہتر ہے, جس کے پاس گاڑیاں وہ بہتر ہے, جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو وہ بہتر ہے. آپ دل پہ بات لکھ لیں, بہتر وہ نہیں ہوتا جس کو زمانے والے بہتر کہیں. بہتر آج بھی وہی ہے جس کو مدینے والے بہتر کہتے, جس کو میرے مصطفیٰ بہتر کہتے. آقا کہتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. کبھی تکلیف مت دیجئے گا, کبھی کسی کو پریشان مت کیجئے گا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ نے مرنے سے پہلے
دل خوش کر دیا. میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ تجھے جنتی بنا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ. نعرے کا جواب تو دے دے میرے عزیز. سب سے بڑے کون ہیں؟ آقا ہے نا. ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کے نہ کوئی بڑا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اب غور کرنا اور ان کی زندگی کو دیکھنا. میں بتا رہا ہوں کہ حضور نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا. ہر سال ربیع الاول کا موقع آتا ہے، 2-4 نعرے لگا لیے، بات ختم ہو گئی. حضور کی زندگی کو سمجھیے. اور ایک روایت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ہارون، ہائی لینڈ کے رہنے والے. آواز صاف آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہائی لینڈ کے رہنے والے. نام کیا؟ ذرا سب بولیں. ڈاکٹر ہارون. آواز آپ کی بڑی کم ہو گئی ہے، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ہارون توجہ رکھیے گا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یہ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایک تنظیم بناؤں، ایسی تنظیم کہ جو سارے انسانوں کی مدد کرے. کوئی غریب ہو اس کی مدد کی جائے، کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کی جائے، اگر کوئی ننگا ہو اس کو کپڑا پہنایا جائے. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں چاہ رہا تھا میں تنظیم بناؤں، لوگوں کو جمع کروں اور ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے لوگوں کی زندگی کو پڑھنا چاہا، میں نے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہا تاکہ میں مطالعہ کر کے ایک تنظیم بنا لوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو پڑھا اور میں نوٹس بناتا رہا، میں لکھتا رہا. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس دوران ایک مولانا جو کہ مصر کے رہنے والے تھے میرے اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے. میں نے ان کا علاج کیا، علاج ان کا مکمل ہوا. وہ میرے کاؤنٹر پہ آئے، انہوں نے کاغذات رکھ کے دیکھے اور انہوں نے پڑھ کر کے کہا ڈاکٹر صاحب شاید آپ کوئی تنظیم بنا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں میں تنظیم بنا رہا ہوں جو کہ غریبوں کی مدد کرے، جو کہ انسانوں کی مدد کرے. مذہب کے اوپر نہیں، کوئی کسی مذہب کا ہو لیکن اس کی مدد کی جائے. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں مولانا نے جب سنا نا تو جاتے جاتے بس ایک بات مجھ سے کہہ کر چلے گئے. مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تنظیم تو بنا رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے تنظیم بنانے سے پہلے آمینہ کے لال کی زندگی کا مطالعہ ضرور کر لینا. اللہ اکبر. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں مولانا چلے گئے اور انہوں نے میسج دے دیا. میں نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، میں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا. پہلی حدیث میں نے نکالی، اس کو میں نے پڑھا، پہلی حدیث پڑھی اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اہل مراد آباد وہ حدیث سنیے گا غور سے. میں اللہ کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں. اتنے بڑے آقا، کائنات کے رسول، کائنات کے دولہ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں نے پہلی حدیث نکالی، اس کو میں نے پڑھا اور پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. توجہ رکھیے گا وہ حدیث کیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں نے پڑھا حضور مکہ المکرمہ میں ہے، آپ کی مکی زندگی ہے. ایک مرتبہ آپ کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ بڑی جلدی میں تھے، آپ کو بڑی جلدی تھی. آپ کے ساتھ میں حضرت سلمان فارسی تھے، آپ کے ساتھ میں جناب بلال تھے. بہت توجہ سے سن لیجئے گا. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں اپنے کمرے
کے اندر یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، آقا مکی زندگی میں کسی کام سے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں جناب بلال ہے، آپ کے ساتھ میں سلمان فارسی ہے، بڑی تیزی سے آقا جا رہے ہیں۔ جب انسان کو کوئی جلدی کام ہوتا ہے تو بندہ تیزی سے چلتا ہے، بندے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں آقا بڑی تیزی سے جا رہے تھے، اچانک کیا دیکھا، راستے میں سڑک کے کنارے ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے جو کہ رو رہی ہے، ساروں قطار اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے آقا کو کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو اس سے رونے کی وجہ پوچھتے اور جب تک رونے والے کو ہنسانا دیتے۔ میرے آقا چاہتے نہ تھے اپنے کام کو چھوڑ کر آقا روتے ہوئے کو ہنساتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا اپنے کام سے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، توجہ سے سن لیجئے تمام حضرات، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سبحان اللہ بولیے ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر، آقا جا رہے ہیں، بڑی جلدی میں ہے، آقا کسی کام سے ہے، راستے میں عورت رو رہی ہے، حضور رک گئے اور رکنے کے بعد آقا نے پوچھا اے خاتون تم روتی کیوں ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج کتنے لوگوں کو ہم روتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن دل پر احساس نہیں، دل پر درد نہیں، بلکہ ہم تو ہنستے ہوئے کو رلاتے ہیں۔ آپ میرے مصطفیٰ کی زندگی دیکھیں، کائنات کے دولہ کی زندگی دیکھیں، کائنات کے رسول کا انداز دیکھیں۔ آقا اپنے کام سے جاتے ہیں لیکن ایک خاتون کو روتا دیکھ کر میرے مصطفیٰ رک گئے اور کہا بتاؤ تم روتی کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی میں خادمہ ہوں، میری مالکن ہے، میں تیل لینے کے لیے جا رہی تھی، راستے میں میرا تیل گر گیا، اب میں روتی اس لیے ہوں، اگر تیل لے کر کے جاتی ہوں میری مالکن مجھ کو مارے گی، میری مالکن مجھے تکلیف دے گی۔ اللہ اکبر، جناب بلال کہتے ہیں، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں قربان جاؤں مصطفیٰ کے اخلاق پر، مصطفیٰ کی عادت پر۔ اخلاق ہو تو ایسا ہو، عادت ہو تو ایسی ہو، خیال ہو تو ایسا ہو، احساس ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ آقا کہتے ہیں بلال گھر جاؤ، گھر سے دینار لے کر کے آؤ، اس کا تیل لا کر کے دو۔ اللہ اکبر، جناب بلال کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر سے دینار لے کر کے آیا، میں نے تیل لا کر کے دیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھ میں تیل لے کر اس خاتون کو دیتے ہیں، کہتے تم رونا بند کرو، تم تیل لے کر کے جاؤ، رونا بند کرو، تم تیل لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ میں تیل دیا لیکن رونا بند نہ ہوا، ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کائنات کے رسول پوچھتے ہیں اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اگر میں جاؤں گی تو میری مالکن ابھی بھی مجھ کو مارے گی۔ ذرا سبحان اللہ بولیے اور محبت سے بولیے، میری مالکن مجھ کو مارے گی۔ یہ حدیث پڑھ رہے تھے ڈاکٹر ہارون اپنے کمرے کے اندر، بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایک جملے کو سنیے۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہتی ہے اگر میں جاؤں گی تو میری مالکن مجھ کو ابھی مارے گی۔ اب کیوں مارے گی؟ اب وجہ یہ ہے کہ تم تاخیر سے کیوں آئی ہو، تم دیر سے کیوں آئی ہو۔ غریب کا کوئی قصور نہیں ہوتا، غریبوں کو مالدار ستاتے ہیں، غریبوں کو مالدار تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اس جملے کو کیچ کیجئے گا اور سن کر بولیے گا۔ آقا اپنے کام سے جا رہے تھے، عورت کو روتا دیکھا، رک گئے، وجہ پوچھی، تیل منگا کے دیا۔ اس نے کہا اب میں جاؤں گی میری مالکن مجھ کو مارے گی۔ کائنات کے رسول کہتے ہیں تم رونا بند کرو، میں تمہارے گھر تک چلتا ہوں اور
اور جا کر کے میں تمہاری مالکن سے کہتا ہوں میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں تمہاری مالکن تمہیں نہیں مارے گی۔ جناب بلال کہتے ہیں ہم نے حضور کا یہ رنگ بھی دیکھا، وہ عورت جسے ہم جانتے نہ تھے، وہ خاتون جسے ہم نے کبھی دیکھا نہ تھا، وہ خاتون جس سے ہم نے کبھی ملاقات نہیں کی، آقا جسے جانتے نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے آقا اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اللہ اکبر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آقا اس کے ساتھ چل پڑے۔ کبھی چل کے دیکھو غریب کے ساتھ، آپ کو پتا چلے گا میرے عزیز حضور اس کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا چلنا کوئی عام چلنا نہیں ہے، اگر میرے نبی چلتے ہیں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ان کا چلنا ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر، ان کی شان یہ ہے اگر وہ اپنی نگاہ آسمان کو اٹھا دے تو رب قبلے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ان کی شان یہ ہے اگر وہ نگاہ اٹھا دے رب قبلے بدل دے۔ ایک عورت کے ساتھ چل پڑے، وہ عورت جس کو آقا نے دیکھا نہیں، جس کو میرے مصطفیٰ جانتے نہیں، آقا اس کے ساتھ چل پڑے۔ جناب بلال کہتے ہیں وہ عورت چلی، آقا اس کے ساتھ چلے۔ توجہ رکھیے گا، وہ اپنے گھر پہنچی، مالکن نے دروازہ کھولا۔ اب مالکن کے جملے سن کر اگر آپ خاموش رہے تو مجھے دکھ ہوگا۔ مالکن کہتی ہے میں بڑا بولتی تھی، میرے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا، لیکن میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پر کوئی ایسی ذات کھڑی ہے جو کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں ہم دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی چاند جیسا حسین و جمیل چہرے والا کھڑا ہے۔ مالکن کہتی ہے مجھ سے بولا نہیں گیا، بات نہیں ہوئی، آقا کی نظریں جھکی ہیں۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں یہ حدیث کمرے میں پڑھ رہا تھا، توجہ رکھیے گا، انسان بنایا ہے میرے نبی نے، انسانیت سکھائی ہے۔ آج یہی تو نہیں ہمارے پاس، سب کچھ سنیے گا جو بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی نظریں جھکی ہیں اور آقا کہتے ہیں اے مالکن تو اس کو مارنا مت، اس کو تکلیف مت دینا، اسے تاخیر ہو گئی۔ مالکن کہتی ہے وہ اپنی زبان سے بول رہے تھے، ان کے جملوں میں اتنی تاثیر تھی کہ ان کے جملے میرے دل پہ اثر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے مالکن انہوں نے کہا اس کو تکلیف مت دینا، وہ کہہ کر کے جانے لگے۔ اللہ اکبر، پیچھے سے مالکن آئی، جناب بلال سے کہا یہ بتاؤ یہ ہے کون، یہ بتاؤ یہ ہے کون، مکے میں کون ہے ایسا جو غریبوں کے ساتھ چل کے گھر تک آئے، یہ ہے کون؟ تو جناب بلال کہتے ہیں تم انہیں نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ کہا بتاؤ کون ہے؟ کہا یہی تو محمد الرسول اللہ ہے، یہی تو کائنات کے رسول ہے، یہی تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہی تو آمینہ کے لال ہے، یہی تو حوا یاسیر ہے، یہی مدثر ہے، یہی مزمل ہے، یہی اللہ کے محبوب ہے۔ جب اتنا کہا تو مالکن اور خاتمہ دونوں قدموں میں بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہا آقا جب گھر تک آ گئے ہیں تو کلمہ پڑھا کے جائیں۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ رسالت۔
جب آ گئے ہیں تو کلمہ پڑھائیں. میں آپ سے پوچھ لوں, بتا دیجئے گا کلمہ کیوں پڑھا؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ بس یہ تھی, میرے مصطفیٰ کو احساس, آقا کے دل میں ہمدردی, غریبوں کا پیار. تو کلمہ پڑھا مالکن نے, کلمہ پڑھا خادمہ نے. اب جملہ سنیے گا میرے عزیز, ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں یہ حدیث پاک میں کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, وہ دونوں مکے میں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں کلمہ پڑھ رہا تھا. میں اپنے کمرے میں کلمہ پڑھ رہا تھا. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں میں سمجھ گیا جو اتنا پیار کرتا ہو, جس کے دل میں اتنی ہمدردی ہو, یقیناً وہ کائنات کا سچا رسول. ذرا بولیے سبحان اللہ. اور بتا دوں میں آپ کو, جلدی سنیے, آپ کو پتا ہے جناب بلال نے کلمہ کیسے پڑھا؟ جناب بلال نے, جناب بلال کا ذکر آتا ہے, انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آج کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں, بلال عاشق رسول ہیں, انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا وجہ بنی؟ توجہ رکھیے گا, غور کیجئے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, مکہ المکرمہ میں حضور جا رہے خانے کعبہ کا طواف کرنے, اللہ اکبر, جناب بلال کو بخار تھا, یہ کسی کے یہاں کام کرتے تھے, اللہ کے رسول گزر رہے ہیں, تکلیف کی وجہ سے جناب بلال کے رونے کی آواز آ رہی ہے, جناب بلال کے کرہانے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول جا رہے تھے خانے کعبہ کا طواف کرنے, ابھی تک آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. ذرا غور کرنا میری بات پر. اللہ کے رسول نے جب جناب بلال کی آواز سنی, آپ رک گئے اور رک کر کے ان کے کمرے میں گئے اور جا کر کے ان سے معلوم کیا تم روتے کیوں ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں, میرا مالک بڑا سخت ہے, مجھے پوری رات کا کام دے کر کے گیا ہے, اگر میں نے کام نہ کیا تو میرا مالک مجھ کو مارے گا. آج مجھے بخار ہے, میرے بدن میں درد ہے, مجھے پین ہے, میں بہت تکلیف میں ہوں, اگر میں کام نہیں کرتا ہوں تو میرا مالک مجھ کو مارے گا. میرے عزیز دل کھول کے سنیے گا اور دل پر اس بات کو لکھیے گا. جناب بلال کہتے ہیں میں نے پہچانا نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. جب بتایا نا میری طبیعت خراب ہے, مجھے بخار ہے, تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تم آرام کرو, تم بستر پہ لیٹ جاؤ, میں تمہارا کام کرتا ہوں. جناب بلال کہتے ہیں ساری رات میں بستر پر لیٹا رہا اور وہ میرے حصے کا کام اللہ اکبر کرتے رہے. بیٹھ جاؤ, پانی رکھ دو, بیٹھ جاؤ, پانی رکھ دو. سنیں محبت سے بولیں سبحان اللہ. انہیں بڑی پیاس لگتی ہے, لوگوں تقریر میں کر رہا ہوں, پیاس انہیں لگ رہی ہے, ذرا بولیں سبحان اللہ. کبھی کبھی جلسہ سجدہ سن بھی لیا کرو اللہ کے بندو, روزانہ تو میں نہیں کروں گا نا تقریر. غور کیجئے سبحان اللہ بولیے, اور بولیے سبحان اللہ, اور بولیے یا رسول اللہ. جناب بلال کیا ہے؟ بیمار ہے, بیمار ہے, اور حضور کہتے ہیں تم لیٹ جاؤ, میں تمہارے حصے کا کام کرتا ہوں. پوری رات میرے آقا کام کرتے رہے, اللہ اکبر. اور چاہتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے کہا میں کل پھر آؤں گا, تمہارے حصے کا کام کر کے جاؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت پھر گئے, کام کیا. جناب بلال کہتے ہیں میں نے جاتے وقت ان سے معلوم کیا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں, مجھے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں. حضور نے کام کیا, ان کی تکلیف دور ہو گئی. اس کے بعد حضور نے کہا اگر تمہیں کبھی بھی ضرورت پڑے تم مجھے بلانا, میں تمہارے حصے کا کام کروں گا. آقا چلے گئے, وقت گزر گیا, میرے مصطفیٰ نے اپنا اعلان کیا کہ میں اللہ کا
کا نبی ہوں، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، بات مکے میں اڑنے لگی کہ محمد بن عبداللہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ یہ بات اڑتے اڑتے جناب بلال کے کانوں میں گئی، اللہ اکبر، کہ کوئی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ کسی نے کہا بلال مکے میں کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ جناب بلال پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا نام کیا ہے، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو جناب بلال کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ سچ کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں۔ جو غریبوں سے اتنا پیار کرے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ جناب بلال اپنے کمرے کے اندر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جناب بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتائیے وجہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ نے ایک اچھا انسان بن کے زمانے کو دکھایا اور بتایا اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زندگی یہ ہے کہ جیسے میں نے زندگی گزاری۔ اور بولنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز آپ کی ہلکی ہو گئی، اور بول دیں یا رسول اللہ۔ میرے عزیز انسان بنیے۔ میں نے کہا تھا شروع میں مالدار بہت ہیں، انسان نہیں ہے، پیسے والے بہت ہیں، بلڈنگیں بہت ہیں، مگر انسانوں کی ضرورت ہے، ہمدردوں کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کروں گا۔ جناب انس، توجہ ہے آپ کی، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ چہرے تو آپ کے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، آپ کی زبان کچھ اور بتا رہی ہے۔ جناب انس حضور کے پاس 10 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ سب بولے کتنے سال؟ 10 سال۔ لیکن جناب انس کہتے 10 سال میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ 10 سال تک کبھی اف تک نہ کہا۔ 10 سال کا پیریڈ لمبا ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی لوگ کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ ان کو ڈانٹا جاتا ہے۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے 10 سال کا پیریڈ گزارا، لیکن اس محسن انسانیت نے، اس کائنات کے رسول نے 10 سال تک مجھے اف تک نہ کہا۔ یورپ کا ایک دانشور کہنے لگا انس لی ان دا سروس پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 years but he did not even do what اللہ اکبر۔ ایک بڑا دانشور بولا کہ اللہ کے رسول کے پاس انس 10 سال رہے اور انہوں نے اف تک نہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا سب سے بہتر انسان، کائنات کا عظیم انسان اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ ہمدردی پیدا کیجئے، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، تب آپ اچھے انسان بنیں گے۔ ایک آخری روایت پڑھتا ہوں، اگر سب کی توجہ ہو اور سب ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، تو ایک روایت پڑھتا ہوں، کبھی بھولیے گا مت اور انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ نام ہی ایسا ہے جناب عمر۔ بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کا نام آ جائے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اس دنیا کا بطل جلیل، اس دنیا کا بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس اس روایت کو سنے، تقریر میری مکمل ہے۔ جناب عمر کا
دور خلافت ہے، توجہ چاہیے مجھے، دور خلافت ہے. ایک بندہ جناب عمر سے ملنے کے لیے آیا، بڑی دور سے آیا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے آیا. بیوی امید سے تھی، بیوی حاملہ تھی. وہ بندہ کہتا ہے میں مدینہ پہنچا تو رات کے 1-2 بج گئے تھے. میں نے اپنا پڑاؤ لگایا، اپنا خیمہ لگایا مدینے کے پاس میں. اللہ اکبر، ملنے آئے تھے جناب عمر سے، سوچا کہ رات ہو گئی ہے، صبح ملاقات کروں گا، چلا جاؤں گا. رات کے وقت میں پریشان کرنا نہیں چاہتا. کسی گاؤں سے آئے تھے چل کر مدینے میں. اللہ اکبر، کہتے میں نے رات کو اپنا خیمہ لگایا اور میں آرام کرنے لگا. میری بیوی امید سے تھی اور میری بیوی کا ٹائم قریب آ گیا. جناب عمر کا طریقہ تھا کہ وہ رات کے سناٹے میں اپنا لباس بدل کر کے وہ جائزہ لیتے. کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ارے حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت چلانے والا ہو تو ایسا ہو. یہ کیا حاکمیت ہے؟ لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں اور کسی کو احساس نہیں. یہ جناب عمر تھے، ہر کسی کی تکلیف کا احساس کرتے. اللہ اکبر، جناب عمر کہتے ہیں رات کے سناٹے میں میں نکلا اپنے غلام کو لے کر کے. میں نے دیکھا کہ آگ چل رہی ہے. میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر کے معلوم کرو کون بندہ ہے، کون بندہ ہے، کون یہاں پر آرام کر رہا ہے. غلام گیا، جا کر کے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے ڈانٹ کر کے بھگا دیا. کہا تمہیں کیوں بتاؤں. جناب عمر خود گئے اور جا کر کے کہا تم کہاں سے آئے ہو. انہوں نے جواب دیا میں کسی گاؤں سے چل کر کے آیا ہوں. کیسے آئے؟ مجھے عمر سے ملاقات کرنی ہے. تو ملاقات کیوں نہیں کی؟ رات ہو گئی. میں نے سوچا صبح کو ملاقات کروں گا، رات کا وقت ہے، میں عمر کو پریشان کرنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر، ذرا توجہ چاہوں میں آپ کی. جناب عمر کہتے ہیں میں بات کر رہا تھا تو خیمے کے اندر سے تکلیف کی آواز آئی، کسی کی کرانے کی آواز آئی. جناب عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کرانے کی آواز کیسی ہے، یہ تکلیف میں کون ہے. تو جواب دیا حضرت میری بیوی ہے، میری بیوی حاملہ ہے، میری بیوی امید سے ہے، وقت قریب ہے. جناب عمر کہتے ہیں اللہ اکبر، وقت قریب ہے، تمہارے پاس کوئی ہے؟ کہا نہیں، بس میں ہوں، میری بیوی ہے، اب میرے پاس کوئی نہیں ہے. اس نے پہچانا نہیں. جناب عمر کہتے ہیں تم تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی جاتا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں، ڈیلیوری کا وقت قریب ہے. جناب عمر گئے، اپنی بیوی سے جا کر کے کہا اے میری شریک حیات، یہ بتا اگر تجھے رب بڑا اجر دیتا ہو، اگر میرا رب تجھے بڑا ثواب دے، اگر اللہ تجھے بڑا اجر دے، کیا تو لینا چاہتی ہے؟ جناب عمر کی بیوی نے کہا ہاں میں بڑا اجر لینا چاہتی ہوں. تو جناب عمر کہتے ہیں وہ سامان لے لو جس کی ضرورت پڑتی ہے ڈیلیوری کے وقت میں، پیدائش کے وقت میں. جناب عمر کی بیوی نے کچھ کھانے کا سامان لیا اور جناب عمر سے کہا لکڑیاں لے لو، ایک دیگچی لے لو، ایک دیگ لے لو. اللہ اکبر، میں کس کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز؟ اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آقا نے کہا اگر میرے پاس رب کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بنا کے بھیجتا. اللہ اکبر، عمر کے جس کے سائے سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے وہ عمر جس سے کیسر و کسرا کاپتے ہیں، وہ عمر کے جس کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے ظالموں نے گھٹنے ٹیک دیے، اپنے کندھے پہ لکڑیاں رکھی، ہاتھ میں سامان لیا. وہ بندہ جس کو عمر جانتے نہیں ہے، جس کی بیوی کا ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور جناب عمر وہاں پہنچے. جناب عمر کی بیوی نے کہا تم چولہا بنا لو، چولہا بنا کے اس پہ دیگ رکھو، لکڑیاں لگاؤ اور یہ سامان ڈال دو، گھی ڈال دو، پورا سامان ڈال دو. اللہ اکبر، وہ گاؤں کا دیہاتی کہتا ہے اس نے تو چونکہ
کے پہچانا نہیں. جناب عمر نے چولہا اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس میں لکڑیاں لگائی, بھوک لگائی, آپ کی تاری دھوئیں سے بھر گئی. آپ نے اس کے اوپر وہ سامان رکھا پکنے کے لیے. جناب عمر کہتے ہیں میری بیوی گھر کے اندر اس خیمے کے اندر چلی گئی, کہا کہ تم یہ سامان بناتے رہو. اندر بیوی گئی, ڈیلیوری کا وقت قریب ہے. جناب عمر اپنے ہاتھوں سے وہ سامان چلاتے ہیں. آگ چل رہی ہے. وہ بندہ کہتا ہے جناب عمر سے تم نے کبھی یہ چیز بنائی ہے؟ کہا بنائی تو نہیں, البتہ کوشش کر رہا ہوں شاید کہ بن جائے. وہ بندہ کہتا ہے میں ان سے پانی منگاتا, وہ پانی لے کر کے آتے. میں ان سے سامان منگاتا, وہ سامان لے کر کے آتے. میں جو ان سے کہتا وہ میرا کام کرتے. میں سمجھ رہا تھا کہ عمر کے غلام ہوں گے. عمر نے غلاموں کو رکھا ہے خدمت کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اندر آپ کی بیوی ہے. تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے اندر سے آواز آئی, امیر المومنین مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ نے تمہارے دوست کے یہاں بیٹا پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہارے دوست کے یہاں بیٹا دیا ہے. توجہ چاہوں, جب اتنا کہا نا امیر المومنین, اس بندے نے سن لیا. وہ دوڑا, اس کی پگڑی زمین پہ گری, عمر کے قدموں میں گرا اور کہہ کر آ کر کے کہنے لگا آپ عمر ہیں, آپ عمر ہیں. وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے کہا اگر میرے بعد اب کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بنا کے بیچتا. وہ عمر جس سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں, وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے, وہ قدموں میں گر کے بولا آپ عمر ہیں امیر المومنین, 40 لاکھ مربع میل کا حکمران, آدھی دنیا کا حاکم. وہ قدموں میں گرا تو جناب عمر نے ذرا سبحان اللہ بولے, جناب عمر نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. آپ کہتے بندے رونے کی بات نہیں ہے, تجھے پتا نہیں, تجھے معلوم نہیں تو کس کے شہر میں آیا ہے. تو مدینے میں آیا ہے, میرے نبی کے شہر میں آیا ہے. جناب عمر کہتے ہیں یہاں مالداروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے, یا مالداروں کا نہیں غریبوں سے پیار ہوتا ہے. جناب عمر کہتے ہیں بیٹا تمہیں مبارک ہو, بیٹا تمہیں مبارک ہو. میرے عزیز, جو آدھی دنیا کا حاکم تھا اس نے چولہا بنا کے پھونک ماری, اس نے ایک بیوی کی اپنی بیوی سے ڈیلیوری کروائی اور زمانے والوں کو بتایا بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جو محلوں میں رہتا ہے, بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جو طاقت رکھتا ہے, بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس غرور ہو, بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں مدینے والے کی زندگی شامل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, جشن عید میلاد النبی, مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنا بڑا حاکم خدمت کرنے لگا. میرے عزیز, میں بس یہی بات آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں, ہم دردی پیدا کیجئے, محبت پیدا کیجئے, انسانیت پیدا کیجئے. ایک بات بول کے بات مکمل کر رہا ہوں, مرنے والے مر گئے, مر جائیں گے آپ بھی, ہم سب چلے جائیں گے. 50 سال گزر گئے, لوگ جانتے نہیں, قبر کا نشان مٹ گیا. ایک قبر ہے غریب نواز کی, ایک قبر ہے صابر پاک کی, ایک قبر اعلیٰ حضرت کی, ایک قبر فضول فاضل کی. انہیں زمانہ جانتا ہے, غریب نواز کو ساری دنیا جانتی ہے, صابر پاک کو ساری دنیا جانتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر لوگ مر جائیں تو 50 سال نہیں گزرتے, کوئی نام و نشان بتانے والا نہیں رہتا. مطلب یہ ہے ان لوگوں کو جو یاد کیا جاتا ہے, وجہ یہ ہے غریب نواز کی زندگی مصطفیٰ کی زندگی ہے, صابر پاک کی زندگی مصطفیٰ کی زندگی ہے. اس لیے
اپنے دل میں ہمدردی انسانیت پیدا کیجئے، ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزاری، جب دنیا سے جائیں گا محلے سے آپ کا جنازہ گزرے تو بچے روئیں، جوان روئیں، بوڑھے روئیں، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہو اور سب لوگ کہیں کہ آج ایک اچھا انسان ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ جس دن بندوں نے یہ بات کہہ دی، اللہ رب العزت بندوں کے کہنے کی وجہ سے اسے جنتی بنا دیا۔ اور بول لیں سبحان اللہ۔ یہ محمد رضوان کہہ رہے ہیں تقریر تو ماشاءاللہ ہو ہی گئی ہے مکمل، آپ سمجھ گئے میری بات کو جو میں نے کی ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے، اور بولنا انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہی حقیقت ہے جو کہہ رہا ہے، یہ سچائی ہے زندگی جو میں نے آپ سے کی، تقریر نہیں ہے سچائی ہے۔ یہ محمد رضوان کہہ رہے ہیں کہ حضرت جاتے جاتے حضور کا شجرہ پڑھ دیں، آپ سنیں گے؟ بولیں گے تو پڑھوں گا، نہیں تو ابھی تک تو آپ بولے نہیں، ابھی تک تو بولے نہیں، اب بولیں گے انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ہاں نعت ہو جائے گی، بولیں سبحان اللہ بولیں۔ آپ شجرہ تو سمجھ گئے نا، مطلب باپ داداؤں کے نام، آپ کے باپ دادا کا نام ہوگا، میرے حضور کے آباؤ اجداد کا نام کیا ہے؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔